ناظرین، لاہور کے قدیم شہر کی تنگ اور خاموش گلیاں، موچی گیٹ کے اندر ایک ایسا محلہ جہاں وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ پرانی اینٹیں، لکڑی کی صدیوں پرانی بالکونیاں اور ان کے درمیان کھڑی ایک تاریخی عمارت، نثار حویلی۔ لیکن اس عمارت کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ بعض راتوں میں جب سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی یہاں مجلس کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے رات گئے ماتم کی دھیمی آوازیں سنی۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاہ لباس میں چند افراد کو حویلی کی طرف جاتے دیکھا، مگر اندر پہنچنے پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اور بعض بزرگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف انسانوں کی مجالس نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات جنات بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک صدیوں پرانی داستان؟ آج ہم چلتے ہیں لاہور کی تاریخی نثار حویلی کے اندر، جہاں تاریخ، عقیدت اور پراسرار روایات ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ موچی گیٹ کے اندر واقع نثار حویلی لاہور کی قدیم ترین اور اہم ترین امام بارگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ مقام 18ویں اور 19ویں صدی کی عزاداری روایات سے وابستہ ہے۔ اس کا نام نواب نثار علی خاں کے نام پر رکھا گیا۔ صدیوں سے محرم کا مرکزی جلوس یہیں سے برآمد ہوتا ہے اور آج بھی ہزاروں عزادار عاشور کے موقع پر یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس حویلی کی ایک اور خاص بات اس کی قدیم طرز تعمیر ہے۔ لکڑی کی بلند بالکونیاں، کشادہ صحن اور پرانی دیواریں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عمارت اپنے اندر 200 سال کی تاریخ چھپائے بیٹھی ہو۔ کئی مورخین کے مطابق نثار حویلی صرف ایک امام بارگاہ نہیں، بلکہ لاہور کی عزاداری کی تاریخ کا زندہ میوزیم ہے۔ ناظرین، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی جنات کا وجود ہے تو کیا وہ بھی عزاداری کرتے ہیں؟ اسلامی عقیدے کے مطابق جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ جن میں ذکر ملتا ہے کہ جنات میں بھی نیک اور بد دونوں قسم کے افراد موجود ہیں۔ وہ ایمان بھی لا سکتے ہیں اور انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے صدیوں سے بعض علماء اور صوفیہ یہ احتمال بیان کرتے آئے ہیں کہ نیک جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں۔ بر صغیر کی بعض صوفی روایات میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں جنات کے ذکر کی محفلوں اور بزرگان دین کے مجالس میں شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے جنات بھی موجود ہیں۔ اگرچہ ان دعووں کے حق میں کوئی قطعی تاریخی ثبوت موجود نہیں، لیکن یہی تصورات بعد میں نثار حویلی جیسی جگہوں سے وابستہ پراسرار کہانیوں کا حصہ بن گئے۔ پرانے لاہور کے بعض بزرگ ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ماضی کی بعض مجالس میں چند مقامات خالی چھوڑ دیے جاتے تھے۔ جب نوجوان پوچھتے کہ یہاں کوئی کیوں نہیں بیٹھتا تو جواب ملتا کہ ہر مہمان نظر نہیں آتا۔ یہ جملہ وقت کے ساتھ ایک داستان بن گیا۔ کیا واقعی یہ صرف ایک علامتی روایت تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ آج اس سوال کا کوئی یقینی جواب موجود نہیں، مگر یہ روایت اب بھی پرانے لاہور کے بعض گھروں میں سنائی جاتی ہے۔ ناظرین، موچی گیٹ کی گلیاں دن میں جتنی مصروف ہوتی ہیں، رات میں اتنی ہی خاموش۔ اسی خاموشی کے بارے میں بعض مقامی افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ ماضی میں کبھی کبھی رات گئے نوحہ خوانی جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور آج بھی کبھی کبھی یہ آوازیں آتی ہیں۔ جب لوگ ان آوازوں کا تعقب کرتے ہیں تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ نے اسے ہوا کی گونج قرار دیا، کچھ نے پرانی عمارتوں کی باز گشت، اور کچھ نے کہا شاید یہ وہ عزادار ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تاہم کوئی ثبوت موجود نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، صرف نسل در نسل چلنے والی کہانیاں۔ مگر بعض اوقات کہانیاں ہی کسی جگہ کو پراسرار بنا دیتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نثار حویلی صرف پراسرار داستانوں کی وجہ سے مشہور نہیں، یہ مقام شیعہ اور سنی مسلمانوں کے باہمی احترام اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ محرم کے اجتماعات میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نثار حویلی کی اصل شناخت خوف نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کے پیغام سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، شاید اسی لیے نثار حویلی آج بھی زندہ ہے، صرف اینٹوں اور لکڑی کی ایک پرانی عمارت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ کے طور پر
جہاں تاریخ سانس لیتی ہے، جہاں 200 سال پرانی صدائیں آج بھی گونجتی محسوس ہوتی ہیں، اور جہاں بعض سوالات آج بھی جواب کے منتظر ہیں۔ کیا واقعی جنات یہاں مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یا یہ صرف عقیدت سے جنم لینے والی داستانیں ہیں؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی محرم کی کسی خاموش رات موچی گیٹ کی ان پرانی گلیوں سے گزریں اور دور کہیں سے نوحے کی مدھم آواز سنائی دے، تو شاید آپ بھی ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور سوچیں کہ آخر یہ صدا کس کی ہے۔